बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफगान। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर CODF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन, इसको लेकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बहुत कंट्रोवर्सीज खड़ी की गई, बहुत सी कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया गया। इवन के यहाँ तक कहा गया कि जी जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, इनकी बतौर CODF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई हो चुकी है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं रहे, एक पेज फट गया है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इख्तलाफात जन्म लेना शुरू हो चुके हैं। हुकूमती हलके जो हैं वो परेशान हो चुके हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे शफकत का हाथ उठा लिया। इस तरह की बहुत सी खबरें, कुछ हमारे दोस्त हैं जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि सर डॉलर भी कमाने हैं और डॉलर नहीं कमाने तो फिर घर कैसे चलाना है। ज़हरी बात है, डॉलर तो कमाने हैं ना। इमरान खान के नाम पर झूठ बोल बोल कर, डटाई से, बेशर्मी से, बेहयाई से झूठ बोल बोल कर कमाने। तो जिसने कमाने हैं उसने झूठ बोल कर कमाने, जिसने इज्जत से कमाने हैं उसने टू द पॉइंट बात करनी है, फैक्चुअल बात करनी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ लोग अपने आप को बड़ा जी शोर और पढ़ा लिखा कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो सहाफ़त की जो है ना इच्ची बिच्ची से वाकिफ़ हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि वो लोग किस तरह इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश करते रहे। ये नोटिफिकेशन होना ही होना था, ये हो गया ना। इस नोटिफिकेशन को कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन जो है ये सदर ममलिकत जो है ऐवान सदर को वज़ीर आज़म की समरी मौसूल हुई और उस समरी को मंजूर कर लिया गया और बतौर CODF इनकी तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो भी हो गया। और जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, इससे कबल वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अब वो फील्ड मार्शल हैं, अब वो CODF हैं, अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं और फील्ड मार्शल भी हैं। अब उनकी बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो तैनाती का नोटिफिकेशन है होने के बाद 2030 तक वो इस ओहदे पर कंटिन्यू करेंगे। वो 2030 तक जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। अब ये जितनी हाइप खड़ी हुई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, जो इस तरह की खबरों की जीनत बन रहा था कि जी नोटिफिकेशन जड़ा नो अग ला दी गई है, नोटिफिकेशन नो कूड़े च सुट दिता गया। मतलब इस किस्म की बहुत सी बातें, इस किस्म की बहुत सी बकवासियात बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने डॉलर तो खूब कमाए लेकिन सर अपनी इज्जत खराब करवा बैठे। और इसी डटाई और बेशर्मी के लेवल को उन्होंने एक बार फिर क्रॉस किया और उन्होंने साबित किया कि वो मुहिब्ब वतन नहीं है। क्योंकि देख लेना, जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, उनको पाकिस्तान की धरती से अगर मोहब्बत होती तो वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जहर न उगलते। वो पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े होते, वो पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े होने का ऐलान करते, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करते। लेकिन सर उन्होंने जिस तरह की खबरें दी वो आपने भी देखी, वो मैंने भी देखी, वो सब ने सुनी। अब जो CODF हैं उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन हो गया। जो एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर सिद्धू साहब, उनको भी 2 साल की तोसी मिल जाएगी। मार्च 2026 से उनकी जो तोसी है उसका आगाज़ होगा 2 साल के लिए। अभी जितना उनका टाइम है वो कंप्लीट होने के बाद उनकी जो एक्सटेंशन है उसका जो टेन्योर है वो 2 ईयर्स है। अब यहाँ पर एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया और वो ये कि जी जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं वो जी उनके पास वो इख्तियारात नहीं होंगे, वो ये नहीं होगा। मतलब इस किस्म की बहुत सी खबरें। अब जिसको कोई खबर ना मिले वो इस किस्म की सनसनियाँ फैलाना शुरू कर देता है, शुद्धनियाँ छोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान के एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, मैं सोच रहा था कि मैं इस हवाले से बात करूं। बहुत से व्लॉगर्स ने, बहुत से जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बहुत से हमारे जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जनाब अबसार आलम साहब। अबसार आलम साहब की स्टोरी के ऊपर सबने व्लॉग्स किए और मैंने भी मुनासिब समझा कि मैं उस हवाले से बात करूं। मेरे ख्याल में अबसार आलम साहब जो एक पाकिस्तान के बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और इससे कबल वो साबिक चेयरमैन पैमरा भी रहे हैं, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के वो चेयरमैन भी रहे हैं और वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब भी रहे हैं
اسی طرح وہ پاکستان کے ایک بڑے سینئر اور ممتاز صحافی ہیں اور ممتاز تجزیہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس وقت وہ سمان نیوز کے اوپر بطور اینکر پرسن وہ اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے جو خبر دی تھی اپنے ویلاگ میں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس نوٹیفیکیشن کو لے کر، اس نوٹیفیکیشن سے قبل جب انہوں نے خبر دی 2 یا 3 دن پہلے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جی یہ نوٹیفیکیشن نہ ہو، کیونکہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی سارے اختیارات فوج کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو فوج جو ہے وہ مکمل پھر حکومت کے تمام اختیارات پر قابض ہو جائے گی. اور پھر یہاں تک ابصار عالم صاحب نے کہا کہ میں جب نواز شریف صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے بہت سی باتیں کیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ جو ولاگ کر رہا ہوں اس حوالے سے میرے پر یہ الزام بھی لگا کہ آپ یہ ولاگ نواز شریف کے کہنے پر کریں. مطلب تاثر لوگوں کو یہ ملے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں اور وہ ابصار عالم صاحب سے یہ ولاگ کروا رہے ہیں. اب جو ابصار عالم صاحب کی بات سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے. اور کچھ لوگوں نے پھر یہ بھی خبریں بنائیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی طور پہ خوش نہیں ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کے طور پر کنٹینیو کریں، کیونکہ جو فوج ہے اس کو اتنے اختیارات نہیں ملنے چاہیے. اس سے پہلے آپ دیکھا نا کہ نواز شریف جو ہیں وہ فوج مخالف سوچ رکھتے تھے جب جنرل جہانگیر کرامت تھے، جب جنرل پرویز مشرف تھے، جب جنرل راحیل شریف تھے، تو تینوں بار نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فوج کے آگے ڈٹ گئے تھے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کمزوری ہوتی ہے، یہ بہادری ہوتی ہے، اور اس کو وہ بھی صحافی نواز شریف صاحب کی بہادری کہتے ہیں جو نواز شریف صاحب کے آج تک سب سے بڑے حریف ہیں، جو نواز شریف صاحب کے سیاسی حریفوں میں بدترین حریفوں میں شمار ہوتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایک وزیر اعظم جو ہے اس کو کسی چیف آف آرمی سٹاف کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ بھارت کے اندر کیا ہے کہ وہاں کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہاں کے وزیر اعظم سے ڈرتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر اب حالات چونکہ مختلف ہو گئے ہیں، جب سے فیلڈ مارشل آئے ہیں اس کے بعد سے حالات یکسر مختلف ہو گئے ہیں. اس سے قبل جتنے آرمی چیف آئے ہیں وہ سارے سیاسی تھے نا، وہ جنرل جہانگیر کرامت، پرویز مشرف، ضیاء الحق، یحییٰ خان، ایوب خان، اس کے بعد وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جنرل کیانی، اشفاق پرویز کیانی، اور پھر بہت سے لوگ آئے، پھر باجوہ ڈاکٹرائن جس کو ہم بول ہی نہیں سکتے. تو یہ ابصار عالم صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سسٹم سے خوش نہیں ہیں. اچھا، پھر ابصار عالم صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ولاگ جو میں کر رہا ہوں مجھ پر یہ الزام ہے کہ جی نواز شریف صاحب مجھ سے یہ ولاگ کروا رہے ہیں. پھر ابصار عالم صاحب نے کہا کہ میری نواز شریف صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میرا نواز شریف صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے. میرا نواز شریف صاحب سے اس لیے رابطہ نہیں ہے کیونکہ جب سے میری والدہ کی وفات ہوئی ہے 4 ماہ ہو گئے ہیں اس بات کو، نواز شریف صاحب نے مجھے فون تک کرنا گوارا نہیں کیا اور میرے سے تعزیت تک کرنا گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میرے نواز شریف صاحب سے کوئی کانٹیکٹس نہیں ہے. لیکن سر پھر ابصار عالم صاحب کی ہی اس خبر کو اسی طرح رد کیا گیا کہ جیسے انصار عباسی صاحب نے ایک خبر لگائی، اور جو جنگ و جیو کے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے خبر دی کہ حکومتی حلقوں نے سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن پر ہونے والے تبصروں اور ترجیحوں کو یکسر مسترد کر دیا کہ کوئی اختلاف ہے حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں. انہوں نے اس خبر کو مسترد کر دیا، اور یہ خبر جو تھی انصار عباسی صاحب کی، یہ ڈینائی کر رہی تھی ابصار عالم صاحب کی سٹوری کو. پھر ابصار عالم صاحب کی سٹوری کو عطا تارڑ صاحب نے آ کر ڈینائی کیا، اور انہوں نے کہا ایک صحافی کو اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل حقائق سے برعکس ہیں اور حقائق کے منافی ہیں. تو سر نوٹیفیکیشن ہو گیا سی ڈی ایف کا، چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اور ایئر چیف مارشل جو ہیں ظہیر سدھو صاحب، وہ بھی 2 سال کے لیے ان کو توسیع مل گئی. اب یہاں تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں، جو لوگ یہ بغلیں بجا رہے تھے کہ اس نظام کے اندر، اس نظام کے تابوت کے اندر آخری کیل ٹھک گیا، اور اب نواز شریف صاحب بھی فارغ، حکومت بھی فارغ، فیلڈ مارشل بھی فارغ، اب حکومت بھی گھر چلی جائے گی، اب نظام کوئی اور آ کر سنبھالے گا. تو سر یہ نظام مزید مضبوط ہو چکا ہے. یہ وہی نواز شریف ہیں جو اس سسٹم کے سب سے بڑے ضامن ہیں. نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور محسن نقوی، وہ اس موجودہ سیٹ اپ کے
ضامن ہیں وہ اس موجودہ سیٹ اپ کے گارنٹر ہیں، اور تینوں جو فریق ہیں وہ اس لیے گارنٹر ہیں کہ تینوں فریقین کی باہمی مشاورت سے یہ نظام چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کو اس نظام میں کوئی جو ہے وہ روڑے اٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے کوئی اختلافات نہیں ہیں، وہ بالکل خوش ہیں، وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ وہ نواز شریف جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کنگ میکر ہیں، وہ اپنی جماعت کے کنگ میکر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شہباز شریف جو فیصلہ کریں گے وہ ان کی باہمی رضامندی سے ہوگا۔ ووٹ نواز شریف کا ہے، ووٹ شہباز شریف کا نہیں ہے، ووٹ حمزہ شہباز کا نہیں ہے، ووٹ مریم نواز صاحبہ کا نہیں ہے، ووٹ نواز شریف کے نام پر پڑتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سہانے خواب دیکھ رہے تھے اور بلی کے خواب میں چھچڑے، جو لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ جی اس نظام میں کوئی روڑے اٹکا دیے جائیں گے یا یہ نظام گھر چلا جائے گا، سر یہ نظام مزید مضبوط ہو چکا ہے، اور آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہی نظام جو ہے یہ بہت اسٹرینتھن، بڑی طاقت کے ساتھ یہ مزید آگے چلے گا، اور تحریک انصاف کو اس نظام میں کچھ نہیں ملے گا سوائے ذلت اور رسوائی کے جو نظر آ رہا ہے۔ اور خان صاحب کے جو معاملات ہیں یہ مزید غمگین ہوں گے، یہ کسی مذاکراتی حل کی طرف نہیں جائیں گے، یہ مزید خراب ہوں گے۔ اور خان صاحب جو سپیس لینا چاہ رہے تھے پاکستان کی مقتدرہ سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، وہ موقع، وہ اپرچونٹی انہوں نے اپنے ہاتھ سے لوز کر دی۔ اب دماتم مست قلندر ہوگا اور گمسان کا رن ڈلے گا۔ اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آل آنے کے بعد